السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها شاهد وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمين. تمام قسم کی تعریف کبریائی بڑائی حمد و ثنا اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہمارا خالق، مالک، پالنہار، مدبر اور منتظم ہے. انگنت درود و سلام ہو تمام انبیاء کی ذات بابرکت پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی محنتوں، کوششوں اور کاوشوں کی وجہ سے آج ہم لوگ اسلام کے سائے میں زندگی بسر کر رہے ہیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پیارے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور خواتین ملت، آج کے جمعہ خطبہ میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع کو لے کر کھڑا ہوا ہوں وہ موضوع ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت. کئی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ صحابہ کی سیرت پر، کسی ایک صحابہ کی سیرت پر آپ کے سامنے کچھ بات رکھوں. چونکہ محرم کا مہینہ ہے، محرم کے مہینے میں حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی، ان چاروں کو لے کر بہت ساری بدعات، بہت ساری خرافات، ان کی تعریف میں مبالغہ، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. تو ان چاروں میں سے ایک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. بہت پیاری سیرت ہے میرے بھائی، پڑھنے کے لائق سیرت، یقین مانو. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہم میں سے ہر ایک کو پڑھنی چاہیے، اور خاص کر جو ہماری عورتیں ہیں، جو ہماری بچیاں ہیں، ان کو تو حضرت فاطمہ کی سیرت رٹا دینی چاہیے، یاد کرا دینی چاہیے. بہت ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تربیت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو جو نصیحتیں کی، جو وصیتیں کی، یقین مانو بہت پیاری پیاری وصیتیں اور نصیحتیں جو ایک باپ اپنے بیٹے سے کر سکتا ہے، وہ چند باتیں میں لکھ کر لایا ہوں، آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بیٹی تھی، جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی، یہ آپ جانتے ہیں۔ حضرت فاطمہ کی پیدائش جو ہے اس میں ذرا اختلاف ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا، نبی بنائے جانے کے 1 سال کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ دوسری بات، حضرت فاطمہ کا لقب جو مشہور لقب ہے، آپ نے سنا ہوگا الزہرا، یہ حضرت فاطمہ کا لقب ہے، فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں ہم لوگ۔ الزہرا لقب ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ زہرا عربی کے اندر پھول کو کہتے ہیں، چونکہ کہا جاتا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ رنگ اور روپ دیا ہوا تھا، آپ کا لقب پڑ گیا زہرا، فاطمۃ الزہرا۔ زہرا عربی کے اندر پھول کو کہتے ہیں، خوبصورت پھول کو کہتے ہیں، لہذا لقب رکھ دیا گیا فاطمۃ الزہرا، زہرا لقب رکھ دیا گیا۔ آئیے شروع کرتے ہیں موضوع کی وضاحت۔ میں چند باتیں لکھ کر لایا ہوں۔ سب سے پہلے تو حضرت فاطمہ کے فضائل جو ہے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس کے بعد خاص کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو جو نصیحتیں، جو وصیتیں کی، وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھ کر بات کو ختم کروں گا۔ سب سے پہلی بات فضیلت اور منقبت جب کہتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو یہ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں سے آتی ہے، اہل بیت میں سے آتی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں، اور میں نے خطبہ بھی دیا ہوا، مستقل خطبہ ہے میرا، اہل بیت کی فضیلت۔ اہل بیت یہ جنتی لوگ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے جو سلیکٹڈ لوگ ہیں، جس میں اہل سنت والجماعت نے اندر لاگو کیا ہے، وہ ان میں سے سب سے جو پہلے داخل ہوتی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کے اہل بیت میں سے ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے میرے بھائیوں، اہل بیت سے محبت کرنا، اہل بیت کے سامنے ہمارا ایمان صاف رکھنا، یہ ساری باتیں ضروری ہیں مسلمان کے لیے۔ الغرض یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں سے ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت کالی چادر پہنی ہوئی تھی۔ سب سے پہلے مسجد کے اندر داخل ہونے والے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ اندر داخل ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی چادر کے اندر چھپا لیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آنے والے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی چھپا لیتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ جاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اندر چھپا لیتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوتے ہیں، آپ کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاروں کو اپنی چادر کے اندر چھپا لیتے ہیں، اور یہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ اہل بیت میں سے ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ان کے گناہ پاک سب ہو جائے، ان کے لیے زبردست فضیلتیں ہو جائے۔ یہ قرآن کی آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنائی۔ اس حدیث سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں سے آتی ہے۔ دوسری فضیلت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی محبت تھی، یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری اولاد سے محبت کرتے تھے، مگر انسان ہونے کے ناطے ایک محبت غالب ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ چھوٹی تھی، سب سے چھوٹی تھی، حضرت فاطمہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، فاطمہ تو بضعۃ منی، یہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، مجھ سے ہے فاطمہ، فمن اغضبها اغضبنی، جو فاطمہ سے نفرت کرے گا میں اس سے نفرت کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا، اللہ اکبر،
جو نفرت کرے گا میں اس سے نفرت کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبت تھی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اٹھنے میں, بیٹھنے میں, حرکت کرنے میں, آپ سٹائل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت جو رکھنے والی تھی. رخ میں, رنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب. اپنے ہوتا ہے نا جو بیٹے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ اس پر گیا ہے, یہ باپ پر گیا ہے, یہ ماں پر گیا, ہم کہتے ہیں نا. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ما رأيت احدا اشبه سمتا ودلا وهديا برسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حرکت کرنے میں, بیٹھنے میں, اٹھنے میں, حرکت کرنے میں, سٹائل میں سب سے زیادہ جو میں نے مشابہت دیکھی وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دیکھی. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے. اسی طرح جنتی عورتوں میں سب سے بہترین عورتیں 4 عورتیں ہیں. ان 4 عورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کا نام لیا. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 لکیریں کھینچی, صحیح حدیث ہے, 4 لکیریں کھینچی اور صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ بتاؤ میں نے یہ لکیریں کیوں کھینچی ہے. صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ عالم, اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے, یہ لکیریں آپ نے کیوں کھینچی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لکیریں میں نے اس لیے کھینچی ہے, یہ جنتی عورتیں جو ہوگی ان ساری عورتوں میں سب سے افضل عورتیں یہ 4 عورتیں ہوں گی. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام لے کر کہا نمبر 1 سب سے پہلی بہترین اور افضل ترین عورت جو جنت کے اندر ہوگی حضرت خدیجہ بنت خویلد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی. نمبر 2 جو دوسری افضل ہوگی وہ حضرت فاطمہ بنت محمد میری بیٹی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ بنت محمد ہوگی. نمبر 3 فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بھی تیسرے نمبر میں جنت کی افضل ترین عورتوں میں سے ایک عورت ہوگی. اور نمبر 4 حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بھی جنت کی افضل ترین عورتوں میں سے یہ 4 عورتیں ہوگی. ان 4 عورتوں میں ایک نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لیا. اتنا ہی نہیں, 5ویں اور آخری فضیلت میں آپ کے سامنے بیان کروں. جنتی عورتوں کی سردار, جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگی. آپ جانتے ہیں مشہور حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے اپنی بیٹی آتی ہے, حضرت فاطمہ آتی ہے, حضرت عائشہ صاحب میں بیٹھی ہوئی ہے. حضرت فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر گیری کرنے کے لیے آتی ہے. فاطمہ ساتھ میں بیٹھی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو قریب کیا, ان کو کان میں کچھ کہا تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی. تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے کان نزدیک کیا اور فاطمہ سے کان میں کچھ کہا تو حضرت فاطمہ ہنسنے لگی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے میں فاطمہ کو پوچھتی رہی یہ رونے کا سبب کیا تھا, یہ ہنسنے کا سبب کیا تھا. حضرت فاطمہ مجھ سے کہتی رہی میں ابھی نہیں بتاؤں گی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے کہا ہے وہ راز ہے, میں آپ کے سامنے ابھی نہیں بتاؤں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. وفات پانے کے بعد حضرت عائشہ نے پھر پوچھا فاطمہ مجھے بتاؤ تم نے ہنسا کیوں اور تم نے رویا کیوں, رونے کا سبب کیا تھا اور ہنسنے کا سبب کیا تھا. حضرت فاطمہ نے تب حضرت عائشہ سے کہا پہلی مرتبہ جب میرے ابا نے مجھ سے اپنے کان میں کچھ کہا تو یہ کہا تھا کہ تم میرے خاندان میں سب سے پہلے مجھ سے ملنے والی ہو, سب سے پہلے ملاقات کرنے والی ہو. اس سال جبرائیل نے مجھے 2 قرآن کا دور کیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے. میں اپنے والد صاحب کی جدائی میں رونے لگی اور مجھے درد ہوا اور میری آنکھوں سے آنسو بہ گئے. اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جو کان میں اللہ کے رسول نے میرے ابا نے مجھ سے کہا اور میں ہنسنے لگی. تو اس لیے ہنسی کہ میرے ابا نے مجھ سے کہا تم جنت کے اندر عورتوں کی سردار ہوگی, عورتوں کی سردار ہوگی, اللہ اکبر, نائب ہوگی, پرمکھ ہوگی, آگیوان ہوگی.
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی منقبت ہے, لہٰذا یہ چند فضیلتیں تھی جو آپ کے سامنے بیان کی. اچھا شادی کی بات مختصر آپ کے سامنے رکھوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نوجوان ہو گیا, حدیث کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. میرے دل میں آیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فاطمہ کا ہاتھ مانگوں, میں شادی کرنا چاہتا ہوں. لیکن میرے دل میں یہ بھی آیا ارے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, میں غریب ہوں, فقیر ہوں, میں کیسے مانگ سکتا ہوں. پھر مجھے یاد آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کرنے والے ہیں, بات سننے والے ہیں, غصہ نہیں کرتے ہیں. اور میں نے ہمت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ مان لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات کو مان لیا, حضرت فاطمہ کا ہاتھ دے دیا مہر میں دینے کے لیے. اللہ کے رسول نے پوچھا علی تمہارے پاس کیا ہے, کچھ ہے مہر میں دینے کے لیے؟ اللہ کے رسول سے حضرت علی نے فرمایا اللہ کے نبی کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس, کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس. اللہ کے رسول نے فرمایا علی میں نے تمہیں ایک بار قریب میں حتمی زیرہ, زیرہ کہتے ہیں لباس, جنگی لباس جو ہوتا ہے زیرہ کہتے ہیں اسے, حتمی زیرہ جو ہوگی غنیمت کے مال میں آئی ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دیا ہوگا. اللہ کے رسول نے کہا کہ علی میں نے تمہیں حتمی زیرہ دی ہوئی تھی, وہ حتمی زیرہ نہیں ہے تمہارے پاس؟ علی نے کہا اللہ کے رسول پڑی ہوئی ہے, حتمی زیرہ ہے میرے پاس. کہا کہ جاؤ لے کر آؤ اور اسی چیز کو مہر کے تعلق سے دے دو اور تمہیں نکاح کراتا ہوں. اور نکاح ہو گیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آئیے فاطمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نصیحتیں جو کہ وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں, خاص کر عورتیں اس پر دھیان دیں. سب سے پہلی نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی وہ یہ صبح اور شام کی اذکار کی پابندی کرا, ذکر و اذکار, صبح اور شام کی اذکار کی پابندی کیا کرو. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو فرمایا فاطمہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں ذکر و اذکار کی, اور تم کیا بات ہے تم نہیں سنتی ہو, کیا چیز تمہیں سننے سے روکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کے ساتھ کہا فاطمہ کیا بات ہے تم میری بات کو نہیں, میری وصیت کو نہیں مانتی ہو. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو یہ دعا سکھائی, فاطمہ صبح اور شام یہ دعا پڑھتے رہنا, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلی ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین. اے زندہ رہنے والی ذات, اے قائم رہنے والی ذات, تیری رحمت سے ہم مدد طلب کرتے ہیں, اصلح لی شأنی کلی, میری حالت کو درست فرما دے, ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین, اور ذرہ برابر آنکھ چپکنے کے برابر بھی تو مجھے میرے نفس کے حوالے مت کر. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذکر و اذکار صبح اور شام کی پابندی کرنے کی وصیت فرمائی تھی. دوسرے نمبر پر عام طور پر عورتیں گھر کا کام کرتی ہے, تھک جاتی ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا کام خود کیا کرتی تھی. حدیثوں کے اندر وارد ہے حضرت فاطمہ گیہوں کو پیسنا ہوتا اور وہ چکی میں پیسا کرتی تھی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے تھے, ان کے ہاتھ میں درد ہونے لگتا تھا. پانی میں مشکیزہ لینے کے لیے مشکیزہ اٹھا کر دور دور سے پانی لانا تھا. حضرت فاطمہ پانی لایا کرتی تھی جس کی وجہ سے ان کے سینے میں درد ہوتا تھا. وہ گھر کے کام کرتے کرتے بہت کمزور ہو چکی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ سے کہا جاؤ اپنے ابا جان سے کہو ایک خادم کا بندوبست کر دے, نوکرانی کا بندوبست کر دے, جاؤ تم کہو. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتی ہے, اپنے ابا سے کہتی ہے, شکایتیں مانگتی ہے, ابا جان ایک خادم کا بندوبست کر دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ تربیت دیکھیے میرے بھائیوں, ایک باپ کی اپنے بیٹوں کی دیکھیے خواہش پورا کرنا اللہ کے رسول کے لیے بڑا آسان تھا. ایک آواز میں 10 خادم لگ جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سردار تھے مگر دیکھیے تربیت کیسی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت, اللہ کے رسول نے فاطمہ سے کہا فاطمہ میں تجھے خادم سے بہتر علاج نہ بتاؤں, یہ تو ساری باتیں تو نے کہیں, میں تھک جاتی ہوں, میرے ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے ہیں, میرے سینے میں درد ہونے لگتا ہے, کیا میں اس سے بہتر علاج تجھے نہ بتاؤں؟ فاطمہ نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیے وہ علاج کیا ہے. اللہ کے رسول نے دعا سکھائی, فاطمہ یہ دعا پڑھتے رہا کرو
اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والقرآن العظيم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اغزی عنا الدین واغننا من الفقر. اب صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیاری دعا سکھائی، لمبا ہے. اللہ کے رسول نے کہا آخری جملہ جو میں آپ کے سامنے اغزی عنا الدین، یہ اللہ تعالیٰ میرا قرضہ چکا دے، میری حالت کو درست کر دے. واغننا من الفقر، یہ اللہ تعالیٰ مجھے فقیری سے گنا میں کر دے، فقیری سے مجھے نجات دے دے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو دعا سکھائی. اور ایک بھی دعا ہے، حضرت علی نے ایک مرتبہ فریاد کی تھی، اللہ کے رسول سے درخواست کی تھی، اللہ کے نبی فاطمہ کے لیے خاتمہ کا بندوبست کر دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بندوبست نہیں کیا. اللہ کی رسول رات کے وقت گھر میں تشریف لاتے ہیں اور گھر میں تشریف لا کر ہم سونے کے لیے تیاری کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں آ گئے، بیٹھ گئے. حضرت علی کہتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو میں اپنے دل میں محسوس کر رہا تھا. اللہ کی رسول ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے تھے اور ہم سے کہا میں تم کو ایک خادمہ سے بہتر علاج بتاتا ہوں. جب تم سونے کے لیے آؤ، سونے کے لیے بستر پر جاؤ، اے فاطمہ 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو اور 34 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو. یہ تمہارے لیے خادمہ سے بہتر بندوبست ہو جائے گا. اللہ کی رسول نے پرورش کی تھی، تربیت کی تھی. میرے بھائیوں دیکھیے کتنا بہترین علاج ہے. آج کتنے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں محض کام کی وجہ سے. گھر میں اتنا کام کرنا پڑتا ہے، اتنا تھکان ہوتی ہے. میری ساس اتنا، دیکھیے والد صاحب کا، والد جو بیٹی کے والد ہوتے ہیں ان کا دیکھیے ان کا رویہ کیا ہوتا ہے. گھرانہ ٹوٹ جاتا ہے، گھر میں آ جاتی ہے، گھر میں بیٹھتی ہے محض کام کی وجہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت دیکھیے. اللہ کے رسول نے حضرت فاطمہ کو کتنی زبردست تربیت فرمائی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو تہجد کی پابندی کی ترغیب دلائی. فاطمہ تہجد کرتے رہنا، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں اٹھا کرتے تھے. حضرت علی فرماتے ہیں راتوں میں اٹھا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں آ کر دستک دے کر ہمیں اٹھاتے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول دستک دیا، ہم لوگ اٹھے پھر سو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمول کے مطابق ذکر و اذکار میں نماز میں مشغول ہو گئے. نماز پڑھنے کے بعد حرکت نظر نہیں ہوئی اور اللہ کے رسول کو لگا فاطمہ اٹھی نہیں ہے، علی اٹھا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے، واپس دستک دیا اور کہا کہ فاطمہ اور علی تہجد کی پابندی کیا کرو، تہجد پڑھ لیا کرو. تہجد کی پابندی کی نصیحت کی. نمبر 4 دیکھیے زیب و زینت سے اللہ کے رسول کو بہت زیادہ نفرت تھی. یہ دنیاوی چمک دمک، اپنے گھروں کی سجاوٹ دیکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ فرماتی ہے بہت ضروری نصیحت ہے، وصیت ہے میرے بھائیوں. آج جو رشتے ٹوٹتے ہیں ان کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. بہت ساری انبنیں ہوتی ہے، میاں بیوی کے اندر بہت ساری کڑواہٹ آ جاتی ہے ان پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے. اور ایک باپ کی ذمہ داری بنتی ہے، ایک ماں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان نصیحتوں پر عمل کرے. گھروں کے اندر زیب و زینت اور بیجا زیب و زینت کی ضرورت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کے گھر آتے ہیں. آپ جانتے ہیں دروازے پر ایک خوبصورت کا پردہ لگا ہوا تھا، خوبصورت پردہ جس کے اوپر نقش و نگاری کی ہوئی تھی، جس کے اوپر چترے بنے ہوئے تھے، پینٹ کیا ہوا تھا اور بہت خوبصورت گھر کے دروازے پر یہ پردہ لگا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے سے ہی واپس لوٹ گئے. فاطمہ نے دیکھ لیا ابو جان پریشان ہیں اور تکلیف میں ہیں، چلے گئے. تکلیف ہوئی، حضرت علی گھر میں آئے. فاطمہ نے کہا ابو جان آئے ہوئے تھے اور باہر میں دروازے سے ہی چلے گئے، دیکھو کیا ماجرا ہے، کیا ہوا ہے، جا کر تلاش کرو اور پوچھو کیا ماجرا ہے. حضرت علی فوراً گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ کے نبی آپ ہمارے گھر آئے تھے، دروازے پر کھڑے رہے اور دروازے سے ہی چلے گئے، ہم سے کوئی غلطی ہو گئی، کیا ماجرا ہے بتائیے اللہ کے نبی. آپ صاحب نے کہا کہ تمہارے گھر پر ایک پردہ لگا ہوا تھا، بڑی زیب و زینت والا پردہ تھا، مجھے اس دنیا سے کیا لینا دینا، مجھے اس دنیا سے کیا لینا دینا. اتنی زیب و زینت دنیا داری دنیا آ گئی ہے.
आप सब हदीस की समझूदी आपके सामने बयान कर रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर कराहत थी, ना पसंदीदगी थी, अल्लाह के रसूल को अच्छा नहीं लगा उनके रूह को सजाना और बेजा सजाना। हजरत अली ने फौरन कहा, अल्लाह के नबी बताइए क्या करूं मैं, उस पर्दे का क्या करूं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया पर्दा उतार दो और उतार कर फला घर जाओ, वो गरीब है, उसे ज्यादा जरूरत है, तहबन की जरूरत है, बिस्तर की जरूरत है, जाओ उस फकीर और गरीब को देकर आ जाओ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया। जबरदस्त हदीस है मेरे भाई, ये वाकई अल्लाह के रसूल ने फरमाया। आखिरी बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा को बार बार जहन्नम से बचने के लिए कहा, जहन्नम से आगाह कर दिया। सबसे पहली हदीस आप जानते हैं, आप कुरान मजीद के अंदर ये आयत करीमा नाजिल हुई, ए मोहम्मद अपने घर वालों को डराइए, जहन्नम की आग से डराइए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहाड़ी पर चढ़ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम ले लेकर लोग, नाम अपने खानदान का नाम ले लेकर लोगों